بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہم بیان کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا تو پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اور پھر حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبد المناف اور کنیت ابو طالب ہے، جن کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے ہے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی خاندان بنو ہاشم سے تھے۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب مرتضی اسد اللہ حیدر قرار اور شیر خدا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے تھے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی کو اپنے چچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقائے دو جہان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حضرت علی مرتضی خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں نے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوئی۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ عنہ نے سیر الصحابہ رضوان اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چند آزمودہ کار مشوروں کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت کی ٹو میں روانہ کی فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ خدمت بڑی عمدگی کے ساتھ سر انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی تو لشکر اسلام سے 3 انصاری جانباز ان کے مقابلے میں نکلے۔ قریشی جنگجو کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تینوں جانباز مدینہ کے انصاری ہیں تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توحید سمجھا اور بآواز بلند کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشی جنگجوؤں کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ نمبر 1 حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ ان مجاہدوں کو حکم دیا کہ جا اور ان کا مقابلہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی یہ تینوں قریشی بہادر اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آنن فانن ہی اپنے حریف کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مد مقابل عتبہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مد مقابل شیبہ بن ابی ربیعہ تھا۔
البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ سے زخمی حال میں اٹھا کر لے آئے۔ عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے برق بے ایمان بن گئی اور ان نے ان کے خرمن بستی کو خاک میں ملا دیا۔ مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے۔ اس لڑائی میں قریش کے جو مشہور جنگجو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ قتل ہوئے، ایک مشرک عمرو بن ابی سفیان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیدی بنایا۔ جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ایک اونٹ، ایک ذرہ، ایک تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ 3 ہجری میں کفار مکہ نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ ان کی فوج میں 3000 سپاہی تھے۔ کافروں نے مدینہ کے شمال میں 2.5 میل دور احد پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمی کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی منافق 3 منافقوں کو، جن کا تعلق بنو سلح اور بنو حارث قبائل سے تھا، کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 آدمی رہ گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں اس طرح باندھی کہ ان کے پیچھے احد پہاڑ تھا اور سامنے دشمن کی فوج تھی۔ اس احد پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دشمن تیر اندازوں کو اس درے میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس درے کے راستے پچھلے طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ اس تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے تم اس درے سے مت ہٹنا۔ دونوں افواج ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں تو کافروں کا ایک بہادر طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ کر اس کے مقابلے میں آئے اور تلوار کے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد طلحہ کے 2 بھائی اور 3 بیٹے ایک ایک کر کے میدان میں آئے، لیکن سب مسلمان بہادروں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ طلحہ کے ایک بھائی ابو سعید نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس کا سامنا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا اور اپنی تلوار سے ایک بھرپور وار سے اس کو زمین پر گرا دیا۔ اس کا سر کاٹنے ہی والے تھے کہ وہ ننگا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ حالت دیکھ کر اس کو قتل کرنا پسند نہ کیا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ بعد میں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمان اس جوش سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت سے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ کافروں کی صفوں میں اندر دور دور تک گھس گئے اور انہوں نے اس زور و شور سے تلوار چلائی کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بد حواس ہو کر بھاگنے لگے۔ درے پر جو تیر انداز مقرر تھے انہوں نے کافروں کو بھاگتے دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان تیر اندازوں کے افسر اعلی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو بہت سمجھایا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹو، لیکن تیر اندازوں نے ان کی بات نہ سنی، ان سنی کر دی اور صرف 10 مجاہدوں کے سوا باقی سب مجاہدین اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر کافروں کے ایک گھڑ سوار دستے نے اس 10 مجاہدوں پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور پھر درے میں سے گزر کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ قریش کے جو آدمی بھاگے جا رہے تھے اب وہ پلٹ پڑے اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس اچانک حملے سے اکثر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے۔ صرف چند بہادر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کے کھڑے رہے۔ ان مجاہدوں میں حضرت علی کرم وجہ اللہ بھی شامل تھے، جو ان جوان مردوں نے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کفار بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے اور حملہ کرنا چاہتے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہادر جوان ان کو مار بھگاتے تھے۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سے پتھر پھینکا اور ایک نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک گڑھے میں گر گئے۔ اتنے میں کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور جو مسلمان دور تھے وہ خبر سن کر سناٹے میں آ گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھام لیا
اور نہایت بے جگری سے لڑتے رہے، کافروں کو بہت پیچھے مار بگایا۔ جلد ہی مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے بازو میں لے کر گڑھے سے نکالا۔ پھر سب جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، مگر کافروں نے بھی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے پتھر لڑکھا کر اور تیر برسا کر انہیں مار بھگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی وقت کافروں کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کافر اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہیں، وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا واپس آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ کئی میل تک کافروں کا پیچھا کیا، وہ مکہ کی طرف بھاگے ہی چلے گئے اور انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں کا سامنا کرنے کی جرت نہ کی۔ کافروں کا پیچھا کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام شہیدوں کو احد کے میدان میں دفن کیا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ کافروں کے 27 آدمی مارے گئے، ان میں سے 5 یا 6 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اور باقی دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔